پہلے تو یہ بتائیں، القدس یوم القدس نصف صدی سے زائد منایا جاتا ہے، تو اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے بھٹو سمیت اسرائیلی فوجی گھسے ہیں اقصیٰ میں اور مسلمانوں کو نماز سے بھی، جمعۃ الوداع سے بھی محروم کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تو بہت دفعہ وہ بے حرمتی اس طرح کی کر چکے ہیں، اور افسوسناک بات، ہمیشہ سے ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے آئے ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک ریلیجس پلیسز کو جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کہا تھا کہ فصلوں کو تباہ نہ کرنا، پھلدار درختوں کو تباہ نہ کرنا، دشمن کو، عورتوں کو، بچوں کو کچھ نہ کہنا، عبادت گاہوں میں گھس کر نہ مارنا، میرا تو اتنا سا نالج ہے۔ تو اگر میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ ہمارے مذہب نے کیا سکھایا تھا، تو ان کا بھی مذہب ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے مذہب کو، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو شاید اس طرح فالو نہیں کر رہے، اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ظاہر کنڈیم کیا جا سکتا ہے اس طرح کی بربریت اور اس طرح کی بے حرمتی، شاید سوائے اس کے کہ ہم افسوس بھی کریں اچھا خالد اور چشتی صاحب، ہدایت کے لیے ایک دعا خبر مانگیں۔ جو امریکی میڈیا بھی، ان کے آفیشلز بھی مان گئے، عراق کی فضا میں جو ری فیولنگ کرتے ہوئے امریکہ کا JC-135 غالباً اس کے کرو ممبرز بھی 4 مارے گئے، یہ ڈرون سے ہٹ ہوا ہوگا یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے؟ دونوں پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میں خبریں ہی پڑھ رہا تھا، میرے پاس ویریفیکیشن تو کوئی نہیں ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ جہاز کریش ہو گیا KC-135، اور جو دوسرا موسٹ پروبیبل وہ ہوگا جس کو ریفیولنگ ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس جہاز کے اندر سے ایک نوزل نکلتی ہے، پیچھے کو ہینگ کر رہی ہوتی ہے، اور کائنڈ آف میگنیٹک کنیکشن بنتا ہے ایک فائٹر جہاز کا، وہ جا کے اپنی ہک کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور پھر ریفیولنگ شروع ہوتی ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہوتے ہیں لیکن کنیکٹڈ ہوتے ہیں فیول کی لائن کے ساتھ، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی ڈیورنگ ریفیولنگ ایسا کوئی مڈ ایئر ہو گیا ہو، ٹکرا گیا ہو جہاز آپس میں، آلدو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرون یا میزائلز بھی ہو سکتا ہے، KC-135 بہت بڑا جہاز ہے، آلموسٹ بوئنگ جیسا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا جہاز ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہے، لیکن ڈیٹیلز ابھی وجہ نہیں ہے، دونوں اچھا پاسبلٹیز ہو خالد سکتی چشتی ہیں۔ صاحب، اس جنگ میں بہت ساروں کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایک پلیئر ایسا ہے کہ جو فائدے میں ہے، رشیا۔ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو رشیا کو تیل سے یومیہ $150 ملین اضافی آمدن ہونے لگی، تو رشیا چاہے گا کہ امریکہ زیادہ انوالو رہے، اس کا فائدہ ہے اس وار میں؟ روس، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے پہلے بتا دیا، لیکن میں بھی یہ شروع سے مان رہا ہوں کہ اس جنگ کے اندر اگر کوئی لیڈر اطمینان میں ہے، اگر کچھ نہیں بھی میں لفظ یوز کرتا ذرا سخت نہ ہو جائے، تو وہ اطمینان میں ہے تو پریزیڈنٹ پوٹن ہے، جی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں 150 بلین روزانہ کا ہو رہا ہے، اور اب انہوں نے شرط لگائی ہے کہ ہم کیش لیں گے، یعنی ایگزیکٹلی۔ یہ آپ کیش پر دیں گے، اور کیش کہاں استعمال ہوگا؟ جنگ کے خلاف، زیلنسکی اور یوکرین کے خلاف، نمبر 1 ان کو ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ امبیرس ہو، جو ان کی مائٹ اور متھ بنی ہوئی ہے دنیا کے اندر کہ ہم انونسبل ہیں اور انولنریبل ہیں، وہ بھی ٹوٹے، یہ دوسرا ان کو فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ تیسرا، وہ فائدہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ جتنے ویپنز زیلنسکی کو اور یوکرین کو دیے جا رہے تھے امریکہ، نیٹو، ویسٹ کی طرف سے، وہ سارے کے سارے ڈائیورٹ کر کے مڈل ایسٹ پہنچ گئے ہیں، تو پھر وہ چاہتا ہے روس کہ یہ جنگ ساری کی ساری فوکس مڈل ایسٹ پر رہے اور پرولونگ ہو۔ اور ایک ثبوت کے طور پر میں آپ کو بیان بتا دیتا ہوں، پریزیڈنٹ زیلنسکی نے ابھی 2 دن پہلے کہا ہے کہ میں بہت عرصے سے امریکی صدر سے 200 پیٹریوٹ میزائل مانگ رہا تھا لیکن مجھے نہیں دیے گئے، لیکن انہوں نے خود اپنی جنگ میں ایران کے خلاف 8 دنوں میں 2000، یعنی 200 کے اگینسٹ 2000 فائر کر دیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ویژوائز کرنے میں مشکل نہیں پیش آئے گی کہ کتنی مہنگی جنگ پڑ رہی ہے امریکہ کو۔ ادھر 20 سے 25 ہزار ایک ڈرون ڈالرز کا ایک چلاتے ہیں، شاید ڈرون بھیجنے ہیں، تقریباً 1.5-2 ہزار کلومیٹر وہ جاتا ہے، وار لوڈ تھوڑا سا لے کر جاتا ہے، لیکن ان کے سارے پیٹریوٹ فائر کراتا ہے، جو آلموسٹ $3 سے $4 ملین کا ایک پیٹریوٹ میزائل۔ تو آئی تھنک بہت زیادہ مہنگی کرنے میں بہت کامیاب رہا ہے ایران، اس کی اسٹریٹجی ہے، خود بھی سروائیو کیا ہے، اپنی بھی اس کی کیپیسٹی ابھی تک کم نہیں ہوئی، ابھی تک جو ڈرون ہائپرسونک اور اسرائیل پر پھینک رہا ہے وہ اچھا یہ بہت بتائیں ڈیوسٹیٹنگ کہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو حیفا میں مختلف جگہوں پہ، خیر AI بھی ہے ویژول، ایران نے اتنی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی؟ کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے ابھی زیر زمین، یا ان کے سپر سونک جو میزائل ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، درمیان میں بیٹریز ختم ہو گئی ہیں، وہ آئرن ڈوم، وہ اتنی بڑی متھ، وہ ٹوٹل فیل ہو گیا، یعنی دنیا کی سپر پاور اور جائنٹ سمجھا جانے والا ایران کے سامنے چاروں شانے چت نہیں ہو گیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر یہ جو انہوں نے ہائپر سونک میزائل مارنے شروع کیا نا، یہ ہائپر سونک تقریباً سمجھے 16-17 ہزار کلومیٹر کی سپیڈ پر گھنٹے کی رفتار سے ٹریول کرتا ہے، اتنی تیز سپیڈ پہ ان کا ابھی تک سسٹم کوئی نہیں ہے جس کو پکڑ سکے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ہائپر سونک میزائلز کے اندر تقریباً 500 سے لے کر 1 ٹن تک وار ہیڈ ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف 1 وار ہیڈ نہیں ہے، 80 منی باملیٹس اس کے اندر ہیں،
جب وہ زمین کے قریب جاتا ہے تو وہ ایکسپینڈ کر 80 کے 80 ٹارگٹ سپریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بارش کی طرح. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ارٹلری کے فائر ہوئے ہیں. تو ارٹلری کے فائر سمجھے جا کر مختلف جگہوں پر گریں گے, توپوں کے فائر مختلف جگہوں پر گریں گے, تو نہ صرف ڈیوسٹیشن کریں گے, انٹرسیپشن اتنی مشکل کر دیں گے, بلکہ خوف و ہراس بہت زیادہ پھیلائیں گے. تو ایران کامیاب ہوا اپنی اسٹریٹجی میں, تو چھپا کے نہیں رکھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ ضرور سیکھ لیا تھا جون 2025 کی جنگ سے کہ ایک انہوں نے اس طرح کے میزائل جس کے اندر ہائپرسونک زیادہ سے زیادہ ریلائنس کرنا ہے, اور دوسرا انہوں نے انفارمیشن اور ڈیٹا بہت زیادہ گیدر کیا ہے اسرائیل کے ٹارگٹس کے متعلق. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی جو اسٹریٹجی ہے ٹارگٹنگ کی وہ بہت ایکوریٹ ہے اور بہت پن پوائنٹ ٹارگٹ مار رہے ہیں, چاہے وہ بجلی گھر ہیں, چاہے ان کے ملٹری کمپاؤنڈز ہیں, ہیڈ کوارٹر ہے, آرمامنٹ سٹوریج ہیں. آئی تھنک اچھا بہت یہ زیادہ بتائیں, ایک موساد کا ہیڈ کوارٹر اس کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ وہ تباہ ہوا ہے, نیتنیاہو کے قریبی وزیر, ریلیٹیو اور ان کی اسپوکس پرسن بھی شاید اس میں پارسل ہو گئی ہیں ٹو دا ہیل. آپ کیا دیکھتے ہیں, نیتنیاہو اتنا عرصہ ویسے میڈیا سے غائب نہیں رہتے, کدھر ہوں گے؟ نہیں, ایک بیان تو ان کا آیا کل, وہ میڈیا کو ریلیز ہوا ہے, وہ کیسا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی فیک ہو. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, کہ جو اسرائیل ہے اس نے بہت سخت سینسرشپ لگا دی ہے اپنے میڈیا کے اوپر. کوئی ویڈیو نہیں لوڈ ہو سکتی, 5 سال کی قید انہوں نے کہا اگر ملٹری کی کوئی آپ ویڈیو بنا کے بھیجیں گے. دوسرا, میں کل پرسوں ایک پہلے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی پولیس اور فوج کھمبوں پہ چڑھ کے جو نارمل سٹی کے, جو سیف سٹی سمجھ لیں اس طرح کے جو سی سی ٹی ویز لگے ہوتے ان کو بھی توڑ رہے تھے, ان کو توڑ کے اتار رہے تھے جہاں جہاں ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج نظر آ رہی ہے, کہ کسی ریکارڈنگ میں کوئی میزائل آ نہ جائے اور جو آگ لگی ہوئی ہے وہ لوگ نہ دیکھنا شروع کر دیں, ڈی مورلائز نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے ایران کو ایک کنفرمیشن ملے گی اگر وہ ایکوریسی کی کہ کتنے ایکوریٹ میں ہٹ کر رہا ہوں. تو آئی تھنک کوئی نیوز وہ باہر آنے نہیں دے رہے. باقی ہماری اسپیکولیشن اور دعائیں ہیں کہ ایران کامیاب ہو, پن پوائنٹ ایکوریسی جیسی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ سینسرشپ بڑی سخت ہے تو ابھی اتھینٹسٹی سے ہم کچھ کہہ نہیں پائیں. اچھا یہ جنگ ختم ہوگی, کب ہوگی یہ تو خیر قضیے ہیں, لیکن اس کے بعد آنے والے حالات میں ریجن اور دنیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آخری سوال. آخری سوال ڈاکٹر صاحب بڑا سمپل, میں نے جواب میں تیسرے دن سے دینا شروع کر دیا تھا اور آج الحمدللہ 13ویں 14ویں دن بھی اسی پر قائم ہوں. میں نے یہ کہا تھا بڑا مختصر, جو آپ نے مختصر کہا ہے, تو میں نے یہ کہا تھا جنگ شروع کر دی امریکہ نے, اسرائیل نے. اس وقت تیسرے دن کہا تھا کہ جنگ جب بھی ختم ہوئی یہ وہ امریکہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا, اور یہ وہ اسرائیل نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کی جو متھ تھی, جو زوم تھا, جو تکبر تھا, وہ ٹوٹا ہے. تیسرے دن نہیں گیا تھا اور چوتھے دن کیا لگتا ہے, مختصراً بتائیں, ایران کتنا مارے گا انہیں اور کتنا ان کے اعصاب سے کھیلے گا؟ ڈاکٹر صاحب ایران نے کچھ نہیں کرنا, امریکہ نے اور اسرائیل نے دنیا کو اور خاص طور پر اپنی عوام کو جنگ جیت کر دکھانی ہے. اسرائیل کے مقابلے میں ایران نے جنگ جیتنی نہیں ہے, ایران نے صرف ہارنی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. اس نے صرف سسٹین کرنا ہے, اس نے صرف سروائیو کرنا ہے, اس نے اپنی کیپیبلٹی ریسٹور رکھنی ہے آخر تک, تاکہ وہ پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرتا رہے. جتنی وہ کاسٹ ان سے لے رہا ہے اس ریٹ پر وہ دے ہی نہیں سکیں گے. پہلے 100 گھنٹے کے اندر, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, 100 گھنٹے کے اندر امریکہ نے $3.8 بلین خرچے 100 گھنٹے کی جنگ پر, جہازوں کی شکل میں. F-15 3 کریش کر گئے, میں ساروں کا ٹوٹل کیا تھا. 3.87 بلین. 3.87 بلین میں سے صرف اپرووڈ بجٹ جو پریزیڈنٹ کے پاس تھا وہ 5% تھا اس کا. ذرا ویژولائز کریں. باقی انہوں نے ابھی کانگریس کے پاس جانا ہے, ابھی تو وہ ATM کارڈ یوز کر رہے ہیں جنگ کے نام پر. جب جا کے حساب کریں گے, جب بل پے کرنا ہوگا تب دیکھیں گے. نمبر 1, $387 بلین سے تمام مدرسے, اسکول, کالجز غازہ میں دوبارہ بن سکتے تھے جو اسرائیل نے تباہ کیے ہیں 2.5 سال میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کاسٹ امریکہ کے لوگوں کو تو اویئرنس ہے. وہ جنگ ہار گئے اگر, تو یہ بل کسی نے بھی نہیں دینا, لوگ بھی نہیں مانیں گے دینے.